ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پورا جو ایک رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے احکام کو بیان کیا، اور درمیان میں جب اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں سے شروع فرمایا، اور پھر جو ہے وہ اس کا جب رکوع کا اینڈ ہوا تو بیچ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ ایک آیت لے کر آئے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اب بیچ میں ایک آیت لے آئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور پھر دوبارہ سے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اب اس کو آگے تک پھر اللہ تعالیٰ نے احکام اور بیان کیے، تو بیچ میں یہ آیت لے کے آئے جس کے اندر اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں میں قریب ہوں۔ تو اس کے اندر کیا ہے کہ دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، اور جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا تعلق جو ہے، روزے کا تعلق، رمضان کے مہینے کا تعلق دعا کے ساتھ بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، انشاءاللہ اس پہ ہم اور گفتگو کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان، آپ کو اور سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان کی سب انسانیت کے حال پہ رحمت اور آمین۔ بہن، آج کل رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ کو سب سننے والوں کو مبارک ہو۔ میں نے سوال پوچھنا ہے کہ میں نفل کا فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا ہوتا ہے، تو سنت کا ثواب کتنے گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ جواب دے لیتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو نفل ادا کیا جاتا ہے اس کو وہ نفل جو ہے فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ومن ادا فریضۃ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو آدمی فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی 70 فرضوں کے بقدر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو فرض کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں نا، اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو وہ نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی، یعنی جو حدیث ہے اس کے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں ابھی ویسے بھی نکال بھی رہا تھا کہ وہ اس کے جو الفاظ ہیں، وہ جو پوری جو حدیث ہے اس کے الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان کیے، دیکھیں اس کے اندر جو ہے جو کیا لفظ کیا استعمال ہوا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کہ اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو شخص بھی تقرب حاصل کرتا ہے، من تقرب حاصل کرتا ہے خیر کے ساتھ، بخصلۃ من الخیر، خیر، اب خیر کہتے ہیں ہر بھلائی کے کام کو، ہر بھلائی کے کام کو، یہ نہیں ہے کہ جی آپ اب اس کے اندر جو ہے وہ نفل نماز بھی آ جاتی ہے، نفلی عبادات بھی آ جاتی ہیں، اور نیکیاں بھی آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، جتنے بھی خیر کے کام ہیں۔ تو اب اس کے حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، تو وہ دیکھیں فرض جو ہوتا ہے، فرض تو ایک رسپانسبلٹی ہے، ایک ڈیوٹی ہے نا، وہ تو آپ نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی طرح سے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طریقے سے حج کرنا فرض ہے۔ حج اور زکوٰۃ کے لیے ہر ایک کے اوپر نہیں ہے، جو جن کے اوپر
جو صاحب نصاب ہیں یا جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر ہے، لیکن اس کا جو یعنی درجہ، یعنی گویا کہ اس نے جو خیر ادا کی ہے وہ اس درجے کو پہنچ چکی ہے، گویا کہ اس کو جیسے اس نے فرض ادا کیا، اور فرض کا جو مقام ہے، فرض کا جو درجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ومن ادا فریضۃ فی کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اور جو اس میں ایک فریضے کو ادا کرتا ہے، فرض ادا کرتا ہے، تو اب وہ 70 فرضوں کے برابر ہو گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ فرض سے ہٹ کر جو بھی عبادت ہے، چاہے وہ سنت ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نفل ہو، اور عملی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، یعنی فرض سے ہٹ کے جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی، چاہے آپ نے کسی کو غریب کو کھانا کھلایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی، اپنے کسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو بھی عبادات ہیں ساری کی ساری کیا ہے، ان کا مقام جو ہے وہ فرض تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حوالے سے جو فرمایا، پھر دیکھیں آگے جو فرمایا کہ پھر یہاں پہ فرمایا من فطر، یہ ایک چیز اور تھی وہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے، کہ یہ شہر مبارک ہے، شہر فیہ لیلۃ القدر۔ اچھا، اب اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ انشاءاللہ جب آخری عشرہ آئے گا تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ لیلۃ القدر کے جو ثواب کی اہمیت اور کیوں لیلۃ القدر عطا کی گئی۔ لیکن لیلۃ القدر جو ہے وہ قرآن کے اندر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہو گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص ایک عطا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ، آپ دیکھیں اللہ نے اس مہینے کو کیسے ڈیزائن کیا ہے۔ ڈیزائن ایسے کیا ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا کہ بھئی آپ نے دن کو جو ہے وہ کیا رکھنا ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کام کاج کرنا ہے، جو آپ کی روٹین لائف ہے وہ آپ نے گزارنی ہے، لیکن رات کے اندر قیام کو نفل قرار دے دیا، سنت قرار دے دیا۔ اب دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ اچھا، اب دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 2، 4، 4، 12، 12 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 14، اور 14 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 14، 3 ہو گئے 17، اور 3 وتر، یہ کتنے ہو گئے؟ 20۔ تو ٹوٹل رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ عصر، مغرب، عشاء، فجر اور وتر 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو آپ دن کے اندر، غیر رمضان ہوتا ہے تو آپ دن میں ہر شخص کم سے کم، یعنی یہ تو فرض ہے نا، 20 رکعتیں اس نے پڑھنی ہے، تو اب وہ انہی 20 کے مقابلے میں 20 لا کے کیا ہو گیا کہ بھئی ڈبل کر دیا گیا اس کو۔ یہ جو 20 ہیں یہ پورے دن کا 24 گھنٹے کا احاطہ کرتی ہے۔ تو اب اس کو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھئی اب 20 اور پڑھنی ہے۔ جب 20 اور پڑھ لی تو گویا کہ آپ نے جو ہے وہ ڈبل، یعنی عمل جو ہے وہ آپ کا ڈبل ہو گیا۔ تو اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دن کے روزے ہو گئے، رات کا قیام ہو گیا، پھر اس کے بعد دن میں جو ہے وہ 5 نمازیں بھی ہو گئیں، ایکسٹرا تراویح بھی ہو گئی، آخر یعنی اپنے آپ کو جسمانی طور پہ بھی تھکا دیا گیا، اور پھر رحمت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، برکت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا گیا؟ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ شیاطین جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں، جو انسان کو جو ہے ورغلاتے ہیں، جو وسوسے ڈالتے ہیں، جو انسان کا دشمن ہے، دیکھیں نا، اگر آپ کو آپ کے دشمن کو قید کر دیا جائے تو آپ کو تو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، آپ بے خوف ہو کے پھرتے ہیں، بے خوف ہو کے کام کرتے ہیں کیونکہ دشمن قید ہے۔ تو اسی طرح سے شیطان جو دشمن ہے اس کو قید کر دیا کہ وہ میرے امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ تو اس سے زیادہ ایک انسان اللہ سے کیا مطالبہ کر سکتا ہے؟ یہ کیسا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوپن فیلڈ دے دی ہے کہ بھائی تمہاری مرضی کا گراؤنڈ، تمہاری مرضی کے جو ہے وہ ہر چیز تمہاری مرضی کی ہے، کوئی دشمن نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور پھر جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آخری عشرہ دے دیا، طاق راتیں دے دی، اور پھر اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اب تم جو ہے وہ تمہارا جو عمل ہے وہ عمل کو میں بڑھا دیتا ہوں، اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہوں، اس کی نیکی کو بڑھا دیتا ہوں، اس کی فضیلت کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورا ایک رمضان المبارک کے مہینے کو ڈیزائن کیا۔ یہ اس لیے تو اس کو رمضان کو ایک معنی رمضان کا کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ویسے تو اس کا مطلب جو بنتا ہے نا ترمیز، رمضان یرمیزو، رمضان، اس کا مطلب ہوتا ہے فَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ، یعنی جب تیز تپش، تیز گرمی ہو، دھوپ ہو، سورج جو ہے وہ اس کے اندر حرارت ہو، تپش ہو، اور ریگستان ہو، اور اس ریگستان کی جو ریت ہوتی ہے اس کے اوپر آپ اگر مٹی کے اوپر آپ پانی پھینکتے ہیں تو وہ مٹی پانی کیسے جذب کرتی ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر جذب کر لے گی، بالکل وہ پانی گرتے ساتھ ہی خشک، ختم، جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ویسے اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں یہ اس گرمی کو، اس تپش کو کیا کہا جاتا ہے؟ رمز۔ فَإِنَّهَا تَرْمِزُ الذُّنُوبَ، اس لیے اس کا نام اللہ تعالیٰ نے رمضان رکھا کہ یہ گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، گناہوں کو اس طرح سے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، جیسے وہ پانی جب وہ ریت پہ گرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس پانی کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے جب رمضان کا مہینہ ایک مسلمان گزار لیتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ پاک صاف ہو گیا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صام رمضان، قام رمضان، اور قام فی لیلۃ القدر، یہ 3 حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ رمضان میں روزہ رکھا، رمضان میں قیام کیا، اور لیلۃ القدر طاق راتوں کے اندر قیام کیا۔ اب یہ 3 کام حضور نے وضاحت کے ساتھ بتا دیے۔ آپ بہت زیادہ عبادات نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذکر اذکار میں اور یعنی عبادات میں مشغول نہیں کر سکتے، تو صرف 3 کام تو کم سے کم کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھے۔ اچھا، وہ جو نمازیں ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، نماز نہیں چھوڑنی، رمضان غیر رمضان ہو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں آپ نے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ رات کا قیام کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور پھر تراویح کے ساتھ یعنی جس کو قیام اللیل بھی کہہ لیں آپ، اور پھر آپ نے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگانا ہے۔ تو جب یہ کام آپ کر لیں گے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تو اللہ تعالیٰ تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ناظرین کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی، انسان ہر وقت توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہم گناہ گاروں کو نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو دعا کرتے ہیں جی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائق مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا وعدیتہا یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، یا رب العالمین۔ انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول فعل وعمل۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما، یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا الہ العالمین۔ ہم سب کی یا اللہ عبادات کو یا اللہ قبولیت عطا فرما، یا اللہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دوائے، یا اللہ ہمیں اس سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین۔ رمضان مبارک کی خیر عطا فرما، یا اللہ
تو ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرما. اس میں اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. یا الہ العالمین، رمضان المبارک میں یا اللہ خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ تو عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. یا الہ العالمین، عالم اسلام پر اپنا رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا الہ العالمین، اس وقت پوری دنیا کے اندر یا اللہ فرزندان توحید یا اللہ تیرے گھر کا دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور محبان رسول جو ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر یا اللہ عشاق جو ہے وہ افطار کر رہے ہیں، وہاں پر عبادات میں اپنے آپ کو لگایا ہوا ہے، صلاۃ والسلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر یا اللہ مومنین، مسلمان مرد اور عورتیں یا اللہ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، گھروں کو آباد کیے ہوئے ہیں. یا اللہ تو اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ یہ تمام جو یا 1.5 ارب جو تیرے ماننے والے ہیں یا اللہ تو ان پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ کر دے. یا اللہ فضل کا معاملہ کر دے. یا اللہ اس پورے کائنات کے اندر ایسے افراد نہیں کہ جن کو تو یا اللہ تو ہمارا حکمران منتخب کروا دے. یا اللہ جو صالح ہوں، یا اللہ جو دیندار ہوں، یا اللہ جن کے اندر ایمانی غیرت ہو، حمیت اسلام ہو، یا اللہ جن کو مسلمانوں کا درد ہو، غم ہو، اسلام کے شعار کا یا اللہ جن کو یا اللہ پاسداری ہو. یا اللہ جو مسلمانوں اور جو بیچارے مظلوم بے کس اور جو بیچارے کمزور لوگ ہیں، جو پوری دنیا کے اندر جو مظلومین ہیں، ان کی مدد کے لیے وہ کھڑے ہوں. یا اللہ ایسے حکمران تو پیدا فرما. یا اللہ ایسے حکمرانوں کو ہم پر یا اللہ تو یا اللہ ایسے حکمران ہمارے اوپر قائم کر. یا اللہ ان ظالمین سے جو ہم پر مسلط ہیں یا اللہ تو ان سے ہمیں نجات عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تو ہمارے روزوں کی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ تو ہماری عبادات کو قبول فرما. یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما. جو ہمارے دوست احباب بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا اللہ ان کی جائز حاجتوں مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.